جیسے ہی یہ پاسپورٹ ایکسپائر ہوگا تو ٹھک برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایک جہاز میں بٹھائے گی اور کہے گی چلو پائن واپس. آپ کو ذرا اس وقت موجودہ اس کی جو قانونی اور سیاسی حیثیت ہے، دونوں قانونی اور سیاسی حیثیت، وہ ذرا آپ تک کلیئر کر دیں. مریم نواز کا نام ECL سے نکلنے کے حوالے خبر یہ چلی کہ جی وہ کوئی سرجری ہے، وہ سرجری کرانے کے لیے جو ہے وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں حکومت سے جو ہے وہ کوئی بات چیت کی جائے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، پچھلے چند گھنٹوں سے ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ایک خبر چل رہی ہے اور وہ ہے نواز شریف کے پاسپورٹ کی ایکسپائری کے حوالے سے کہ وہ پاسپورٹ آج رات 12 بجے، اب جس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے، ظاہری بات ہے میں نہیں جانتا آپ کس وقت دیکھ رہے ہیں، لیکن جس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے آج رات 12 بجے ان کے پاسپورٹ کی جو میعاد ہے وہ ایکسپائر ہو جائے گی. اب اس کے بعد مختلف چیمگوئیاں اب سے نہیں چل رہی، پچھلے کئی مہینوں سے چل رہی ہیں. کئی لوگوں نے اس کے اوپر تبصرے کیے بھی، ویلاگس کیے بھی، اور کچھ نے کہا کہ بس جی جیسے ہی یہ پاسپورٹ ایکسپائر ہوگا تو ٹھک برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ایک جہاز میں بٹھائے گی اور کہے گی چلو پائن واپس پاکستان جائیں. تو ہم نے سوچا کہ آپ کو ذرا اس وقت موجودہ اس کی جو قانونی اور سیاسی حیثیت ہے، دونوں قانونی اور سیاسی حیثیت، وہ ذرا آپ تک کلیئر کر دیں تاکہ آپ کو ایک ایگزیکٹ سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور معاملہ بھی ہے، اور وہ معاملہ ہے مریم نواز کا نام ECL سے نکلنے کے حوالے سے. ان کے حوالے سے ایک خبر یہ چلی کہ جی وہ کوئی سرجری ہے، وہ سرجری کرانے کے لیے جو ہے وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں حکومت سے جو ہے وہ کوئی بات چیت کی جائے. اور بڑی دیر سے اس سلسلے میں بھی مختلف چیمگوئیاں ہو رہی ہیں. ہم نے سوچا ذرا اس کی بھی تھوڑی سی کلیئرٹی آپ تک پہنچا دیں کہ ہمارے جو سورسز سے ہماری بات ہوئی ہے وہ اس کے اندر ڈیٹیل کیا ہے. پہلے ذرا میں نواز شریف کے پاسپورٹ کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ میں آپ تک شیئر کر دوں. یہ حقیقت ہے کہ آج رات کو ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ کیا اس کے بعد جو ہے وہ برطانیہ ان کو باہر نکال دے گا، باہر بھیج دے گا؟ نہیں، ایسا قطعی طور پہ نہیں ہوگا اور نہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں، میں وہ آپ کو کلیئر کر دوں. ایک تو جو پوسٹ کرونا ورلڈ ہے، یعنی کرونا کے آنے کے بعد تقریباً پوری دنیا کے کئی ممالک نے جو ہے نا اس سلسلے میں اپنی جو امیگریشن کے لاز ہیں ان کو بہت ریلیکس کر دیا ہے. ایک یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں، کیونکہ بہت سے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ لوگ کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں گئے مستقل رہائش پذیر ہونے کے لیے یا بیماری کا علاج کرنے کے لیے یا ایون ٹورزم کے لیے بھی. تو کرونا کی وجہ سے کئی جگہوں پہ فلائٹیں کینسل ہوئیں، کئی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے اوپر یہ شرطیں آئیں کہ جی آپ کوارنٹینز کریں اور یہ کریں وہ کریں. تو اس کی وجہ سے بہت سے ممالک نے ویسے ہی اپنے امیگریشن لاز کو کچھ ریلیکس کر دیا ہے. لیکن اس معاملے کے اندر سچویشن کیا ہے؟ اگر کسی شخص کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائے اور وہ اس کے باوجود اپنی آئیڈینٹی رکھتا ہے، یعنی کہ اس معاملے میں CNIC ہو گیا، تو ضروری نہیں ہے کہ برطانیہ کی حکومت جو ہے وہ اس طرح ان کو نکال دے گی. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ کہ ذہن میں رکھیے گا کہ نواز شریف ویسے بھی جو ہے وہ علاج کرانے کے لیے گئے ہیں، اور جب علاج کرانے کے لیے گئے تھے تو ایک کورٹ آرڈر کے ساتھ گئے تھے. دوسری بات. تیسری بات یہ کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ایکسٹریڈیشن کا کوئی آپس میں معاہدہ نہیں ہوا کہ پاکستان اور ان کے درمیان آپس میں ملزموں کا یا مجرموں کا جو ہے وہ کوئی تبادلہ ہو سکے. ایک بات. چوتھی بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً ستمبر اکتوبر سے حکومت کی جانب سے ایک پوری ٹرینڈنگ سٹارٹ ہوئی تھی کہ جی بس اب ہم لوگوں نے نواز شریف کو واپس لے کر آنا ہے، ہم نے نواز شریف کو واپس لے کر آنا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے میں عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ میں بورس جانسن سے رابطہ کروں گا اور میں کہوں گا کہ ہمیں نواز شریف واپس کریں. اور امیج یہ دیا گیا تھا اس وقت بھی کہ جی بس یہاں سے ایک جہاز جائے گا اور عمران خان صاحب جو ہے بورس جانسن کو کہیں گے پائن نواز شریف دے دے ہوتے، وہ چپ کر کے نواز شریف دے دیں گے. نہیں، اس طرح نہیں ہوتا اور نہ یہ پاسبل ہے. اچھا، کچھ قانونی ماہرین کے مطابق تقریباً 18 ماہ تک کسی بھی شخص کا پاسپورٹ ایکسپائر ہونے کے بعد بھی UK امیگریشن لاز کے مطابق وہ تب بھی وہاں پہ قیام پذیر کر سکتے ہیں، لیکن پرووائڈڈ اس سلسلے میں UK کی حکومت جو ہے وہ پرمیشن بھی دے.
یہ ساری چیزیں آپس میں اکٹھی ہیں. تو فی الحال جو میرے ذرائع سے بات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے فیملی ممبرز یا ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان میں اس قسم کی کوئی تشویش نہیں پائی جاتی کہ وہ اس وقت کسی پرابلم میں ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. ایک بات آگے چل کے کیا ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے, لیکن فی الحال ایسی کوئی پرابلم ان کے لیے نہیں آ رہی. ایک چیز. اس کے بعد دوسری بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر نواز شریف جو ہیں وہ ایک پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں, ظاہری بات ہے کیونکہ اگر وہ ایکسپائر ہو رہا ہے تو وہ اپلائی کرتے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ ہم نے نہیں دینا, تو وہ خود بخود نواز شریف کو ایک اور بہانہ بھی پکڑا دیں گے کہ جی دیکھیں میں اس وجہ سے میں تو ٹریول ہی نہیں کر سکتا. تو حکومت جو ہے وہ دینے میں بھی پھنستی ہے اور نہ دینے میں بھی پاسپورٹ پھنستی ہے, دونوں صورتوں. کیونکہ ان کے پاس تو جواز آ جائے گا نا, نواز شریف کے پاس جواز آ جائے گا کہ دیکھیں جی مجھے تو حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے پاسپورٹ نہیں دینا, اور وہ کہہ بھی چکے ہیں. وہ اور بات ہے کہ ابھی تک انفارمل چینلز کے تھرو کہا گیا ہے, بیانات کے ذریعے کہا گیا ہے, میڈیا ٹاک کے ذریعے کہا گیا ہے, لیکن فارملی ابھی تک نواز شریف کو یہ کنوے نہیں کیا گیا کہ ہم آپ کو پاسپورٹ نہیں دیں گے, اور نہ اب تک شاید نواز شریف نے پاسپورٹ کے رینیول کے لیے اپلائی بھی کیا ہے. دونوں چیزیں. اب آ جائیے ذرا مریم نواز کے معاملے کے اوپر. میڈیا کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جی مریم نواز جو ہے وہ اپنا نام ای سی ایل سے نکلوانا چاہتی ہیں کیونکہ وہ ایک سرجری کروانے کے لیے جانا چاہ رہی ہیں. اب میں آپ کے ساتھ ایک ڈسکشن شیئر کرنے لگا ہوں جو آج سے تقریباً کوئی 7-8 مہینے پہلے میری ہوئی تھی, اور میری مریم نواز سے گفتگو ہوئی تھی. انہوں نے یہ جو ایشو ہے جو سرجری کا یا جو بھی ایک پرابلم ہے, میڈیکل پرابلم ہے, اس کا انہوں نے تذکرہ میرے ساتھ کیا تھا, لیکن اس سے زیادہ انفارمیشن میں دوں گا نہیں. اس کی ایتھیکل ریزنز ہیں. ایتھیکل ریزنز یہ ہیں کہ انہوں نے جب تک کوئی شخص اپنی بیماری کے بارے میں خود نہ بتائے تو میڈیا کے اندر یا کسی بھی شخص کو جو ہے وہ انفارمیشن آگے نہیں دینی چاہیے. یہ ایک ان ایتھیکل چیز ہے. اس وقت انہوں نے البتہ اپنے جانے کے حوالے سے یا پاکستان سے باہر جانے کے حوالے سے اس وقت جو بات کی تھی وہ تقریباً وہی بات آج بھی وہ یہ کہہ رہی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ بے شک مجھے یہ پرابلم ہو, بے شک مجھے میڈیکل کیئر کی ضرورت ہو, لیکن نہ میں ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے حکومت سے رابطہ کروں گی اور نہ میرا اس قسم کا کوئی ارادہ ہے. انہوں نے اس وقت بھی مجھے یہ بات کہی تھی کہ میں تو حکومت سے نہیں کہوں گا کہ میرا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے. وہ معاملہ آج بھی اسی طرح برقرار ہے. ہاں اگر تو حکومت کے پاس ایسی کوئی فارمل ریکویسٹ آ گئی ہے جو مریم نواز نے کی ہے تو پھر تو حکومت کو چاہیے کہ 1 منٹ میں وہ کاغذ دکھا دے. تو بڑی اچھی بات ہے نا حکومت کے لیے, تو پھر پوائنٹس ہی پوائنٹس ہیں کہ وہ کہیں گے جناب یہ دیکھیں یہ ہے وہ کاغذ, یہ مریم نواز نے اپلائی کیا ہے باہر جانے کے لیے. تو یہ جو بار بار کہتی تھی کہ جی میں نے ای سی ایل سے اپنا نام نکلوانے کے لیے مجال ہے کہ میں حکومت کو کبھی درخواست کروں, تو یہ دیکھیں بات غلط پڑ گئی نا. تو حکومت نے ابھی تک کوئی ایسا کاغذ نہیں دکھایا کہ جس میں مریم نواز نے یہ درخواست کی, اور مریم نواز یہ کہتی ہیں نہ میں نے کی ہے یہ درخواست اور نہ میں کروں گی. تو یہ دونوں صورتوں کے حوالے سے, دونوں جو مطلب نواز شریف کا پاسپورٹ اور مریم نواز کا ای سی ایل سے نام نکلنے کے حوالے سے جو اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس سلسلے میں مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.